یہ لوگ مصر میں پہنچ گئے، ایجپٹ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو منڈی میں لے گئے کہ جہاں غلاموں کو بیچا جا رہا تھا، وہاں لے جا کر کے حضرت یوسف کو بٹھا دیا، اور کچھ قافلے والے، کچھ ساتھی پرچار کرنے کے لیے نکلے، ظاہرات کرنے کے لیے نکلے کہ بھئی مارکیٹ میں بہت ہی خوبصورت نوجوان غلام بکنے کے لیے آیا ہے۔ تو جنگل کی آگ کی طرح پورے مصر کے اندر دوستو یہ بات پوری طرح پھیل گئی۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ دوستو، الرسول المعلم وأساليبه في التعليم ایک عربی میں کتاب ہے جس کے اندر علمی مجلس کی اہمیت کے متعلق دو باتیں بیان کی ہیں۔ یہ دوستو صرف خالص علمی مجلس ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اسود بن سری رحمۃ اللہ علیہ واعظ و نصیحت کی مجلس چل رہی تھی اور واعظ و نصیحت کر رہے تھے، آخرت، قبر، حشر کو بیان کر رہے تھے۔ اور اسی مسجد کے اندر دوسری طرف دیکھا کہ ایک علمی مجلس تھی، فقہی مجلس تھی، قرآن کریم کو سمجھنے کی مجلس تھی۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یار میں کون سی مجلس میں بیٹھوں، علمی مجلس میں بیٹھوں کہ فقہی مجلس میں، کہ واعظ و نصیحت والی مجلس میں بیٹھوں۔ اسی کشمکش میں تھے، کسی مجلس میں نہیں بیٹھے اور گھر آ کر کے سو گئے۔ کسی نے خواب میں کہا کہ اگر تم علمی مجلس میں بیٹھتے، فقہی مجلس میں بیٹھتے جہاں قرآن کریم کو سمجھا جا رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس مجلس کے اندر تم جبرائیل امین کو بیٹھا ہوا پاتے۔ تو دوستو یہ ایسی مجلس ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح دو طرح کی مجلسیں لگی تھیں۔ ایک علمی مجلس جہاں مسئلوں کو بیان کیا جا رہا تھا، شریعت کے نقاط کو بیان کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف واعظ و نصیحت کی مجلس تھی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو جو واعظ و نصیحت والی مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھتے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، انا بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں تو ایسی مجلس ہی میں بیٹھوں گا۔ سعادت، سیادت، عبادت ہے علم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سعادت، سیادت، عبادت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی۔ جب تک علم ہمارے اندر نہیں ہوگا دوستو، ہم اللہ کی معرفت کو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم کے اندر رسوخ پیدا کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ عالم، ایک ٹھوس علم رکھنے والا عالم،
یہ 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ دوستو شیطان نے عابدوں پر کیسے حملے کیے، کہا کہ بغیر ایمان کے گئے، ایسے بھی عابد لوگ گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا کہ تم اپنی علم کی وجہ سے بچ گئے۔ کہا کہ نہیں ابھی نہیں بچا، نہیں کہہ رہے تھے۔ اور جب افاقہ ہوا تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ شیطان کہہ رہا تھا کہ تم علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو کہا کہ میں تو اللہ کے فضل ہی سے بچوں گا۔ تو دوستو ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور شوق پیدا کرے، ان باتوں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ گزشتہ درس قرآن میں ایک آیت تھی واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں ان کاموں کو جو یہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ انہوں نے کیسا گھناؤنا کام کیا اور کتنا ظلم و بربریت کے ننگے ناچ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ ان لوگوں نے کیے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتے نہیں ہیں؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور یوسف کیسے صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی جی، جیسے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اپنے وطن سے دور کیا تھا، بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ کہا کہ آپ کے لوگ، مکہ کے لوگ، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے درجے میں مدینہ منورہ کی طرف کیا کی؟ ہجرت کی۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی باتیں، یکساں سول کوڈ ہے نا، اس جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بہت شروع سے چلا آ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ سلسلہ بہت شروع سے ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک چلتا رہے گا۔ ہم اپنے ایمان کے پیچھے اسلام کو فروغ دینے کے لیے عزیزو ہم قربانی دیتے رہے، انشاءاللہ ہمارا اسلام پھیلے گا، اسلام ترقی کرے گا، اور ایمان ہماری جڑوں میں، ایمان دلوں کی جڑوں میں انشاءاللہ کیا ہوگا بھائی؟ مضبوط ہوگا۔ اب آج کے سبق میں یہ ہے کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ کتنے بھائی؟ 20 دینار میں بیچ ڈالا، اور ساتھیوں نے، بھائیوں نے آپس میں 10 بھائیوں نے کیا کر لیے؟ تقسیم کر لیے۔ قافلے والے خوش ہو گئے، کہا کہ یار یہ غلام تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو اپنے مصر میں لے جا کر کے، ایجپٹ لے جا کر کے اس کو بیچیں گے، خوب نفع کمائیں گے، خوب ہم فائدہ اس سے حاصل کریں گے، خوب پیسے حاصل کریں گے، ہم نہال ہو جائیں گے۔ تو خرامہ یہ لوگ مصر میں پہنچ گئے، ایجپٹ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو منڈی میں لے گئے کہ جہاں غلاموں کو بیچا جا رہا تھا، وہاں لے جا کر کے حضرت یوسف کو بٹھا دیا، اور کچھ قافلے والے، کچھ ساتھی پرچار کرنے کے لیے نکلے، ظاہرات کرنے کے لیے نکلے کہ بھئی مارکیٹ میں بہت ہی خوبصورت نوجوان غلام بکنے کے لیے آیا ہے۔ تو جنگل کی آگ کی طرح پورے مصر کے اندر دوستو یہ بات پوری طرح پھیل گئی ہے نا۔ اب دیکھیے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی یہ غلام بڑا اناڑی ہے، یہ بھاگتا بہت ہے، اس کا خیال کرنا۔ تو کچھ ساتھی حضرت یوسف کے پاس بیٹھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کام کرنے والے کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی قدر مت کرو، کان بھرنے والوں کی قدر، ان کی تفتیش کرو۔ یہ بات جس ساتھی کی کہہ رہا ہے اس کی تحقیق کرو۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم نادانوں پر تا دم حیات باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستو ان کے قدموں میں بڑے بڑے فتنے دبائے رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑا گویا کہ ہمارا ان پر اللہ کا ایک احسان ہے کہ ایسی شخصیات کو ہمارے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک مولانا راجستھان سے آتے تھے اور 6 لاکھ روپے حضرت کے مشورے سے سورت سے لے جاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مولانا صحیح جگہ بر محل یہ پیسہ استعمال نہیں ہو رہا، تو
تو حضرت نے 5-6 ساتھیوں کو راجستھان کا سفر کروایا کہ جا کر کے وہاں کے مقامی لوگوں سے تحقیق کریں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، بالکل برمحل پیسہ استعمال ہو رہا ہے، مدرسے میں استعمال ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نے باقاعدہ 6 کے ڈبل پیسے کر دیے کہ لو جاؤ اور استعمال کرو اور بچوں کو لاؤ اور خوب علمی اعتبار سے ترقی کرو۔ اگر حضرت فوراً کہہ دیتے کہ بھئی تم کو نہیں ملے گے تو ان کو کتنی ٹھیس پہنچتی۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آ جاوے تو کیا کرو بھئی؟ تحقیق کرو۔ تو حضرت یوسف کے پاس کچھ بھائی بیٹھے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے حضرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، یوسف علیہ السلام کے نورانی مبارک بابرکت چہرے کو دیکھ کر کے سب لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ واقعتاً عجیب و غریب غلام ہے۔ اس زمانے میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، لڑکوں کو کہتے ہیں غلام، اور عورتوں کو بھی بیچا جاتا تھا، ان کو کہتے ہیں کیا بھئی؟ باندی کہتے ہیں۔ گجراتی میں کہتے ہیں اس کو داس اور داسی، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں داس اور داسی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھی آ رہا ہے تعجب کر رہا ہے، اور ہر آدمی تمنا کر رہا ہے کہ ہم اس کو خریدیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کی نیلامی ہوگی، اس کی حراجی ہوگی، اور حراجی کے اندر بے شمار قیمت بتائی جا رہی ہے، اور اتنی ساری قیمت بتائی جا رہی ہے کہ ہر کوئی خریدنے کی طاقت اور استطاعت رکھ سکتا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ ہم اس کو ضرور خریدیں گے، ہم اس کو ضرور خریدیں گے۔ چنانچہ پھر فیصلہ ہوا، کہا کہ حضرت یوسف کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کے برابر 3 چیزیں دینی ہوگی۔ ایک ہے سونا، دوسرا ہے مشک، اور تیسرا ہے ریشم کا پیور کپڑا، یہ دینا ہوگا، اور ان 3 چیزوں کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کے برابر جو بھی یہ 3 چیزیں حضرت یوسف کے وزن کے برابر 3 چیزیں جو بھی دے گا وہ خرید سکتا ہے۔ چنانچہ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی۔ اتنے میں ایک بوڑھیا کو پتہ چلا، بوڑھی ضعیف العمر عورت تھی، وہ غریب گھرانے کی عورت تھی۔ چنانچہ اس کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی چل کر جا کر دیکھتی ہوں۔ اس کے پاس سوتی کپڑے کے کچھ دھاگے تھے، سوت کا کپڑا، اس کے کچھ دھاگے تھے، وہ لے کر کے چلی۔ درمیان میں کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہو گئی۔ نوجوان کہنے لگے اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا کہ اوہو وہاں تو بڑی قیمت لگ رہی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے اماں، تم نہیں خرید سکتے۔ بڑھیا کہنے لگی، دوستو کتنی عجیب بات کہی اس نے، کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے میدان میں یوسف کے خریداروں کا جب نام لیا جائے گا تو وہاں پر میرا بھی نام ہوگا کہ یہ بڑھیا میں بھی یوسف کے خریداروں میں سے تھی، چنانچہ میری بھی بخشش ہو جائے گی، لہذا میں خرید تو نہیں سکتی، وہاں جا کر کے کم سے کم میں اپنا جذبہ تو پورا کروں۔ تو دوستو ہم بھی اجتماع گاہ جائیں گے، اور دین کی نسبت پر جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے، اور عملی زندگی بنانے کے لیے جائیں گے۔ جو بھی ہم باتیں سنیں گے اس پر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بھائی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، تو بڑھیا مایوس ہو کر کے واپس آ گئی، اور کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو اس آسمان نے ایسا کالا دن بھی دیکھا ہے کہ ایک معصوم نبی کی نیلامی ہو رہی ہے، ایک معصوم نبی کی نیلامی ہو رہی ہے، حراجی ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت یوسف کے دل پر کیا چیزیں گزرتی ہوگی کہ آج مجھے بیچا جا رہا ہے، آج تو میری بولی بک رہی ہے، آخر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ صبر کا پہاڑ بنے رہے، صبر کے ساتھ حضرت یوسف اپنے وقت کو گزارتے رہے۔ اتنے میں کہا کہ قوم عمالقہ، اس زمانے میں قوم تھی قوم عمالقہ، اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام ہے ریان، اور اس کے ابا کا نام ہے اسید، ریان ابن اسید۔ یہ اس وقت کا حاکم تھا، اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس وقت کا پی ایم تھا۔
لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے ہاتھ پر بعد میں ایمان لایا، مسلمان بنا، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ چنانچہ حکومت چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی سی ایم ہوتا ہے، کوئی وزیر خارجہ ہوتا ہے، کوئی وزیر مالیات ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں ایک وزیر مالیات تھے، وزیر مالیات تھے جن کا نام لکھا ہے قطفیر۔ کیا؟ قطفیر یا اطفیر، دو ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھے ہیں۔ کہا کہ یہ تھا وزیر مالیات، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناڑا منتری۔ وہ مصر کا ناڑا منتری تھا، اور پھر بعد میں اس کا نام پڑا عزیز مصر۔ عزیز مصر سے مشہور ہوا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو کس نے خریدا تھا؟ مصر کے بادشاہ نے؟ نہیں، مصر کا بادشاہ تو ریان ابن اسید ہے، اور یہ ہے کون؟ وزیر مالیات، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناڑا منتری۔ پھر بعد میں کیا مشہور ہوا؟ بولو، عزیز مصر، مصر کا عزیز، اس نام سے یہ مشہور ہوا۔ چنانچہ اس نے دیکھا اور بازار میں آیا، اور خوب اس کے پاس پیسہ تھا، خوب اس کے پاس دولت تھی، ان گنت لمیٹڈ اس کے پاس خوب پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی بھائی؟ اولاد نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، چنانچہ ہمیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو بچیاں ہیں سمجھو کہ یہ خوش قسمت ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کی پہلی سواوڑ میں لڑکی بچی پیدا ہو تو وہ بابرکت عورت ہے، متبرک عورت ہے، اور آج الٹا ہو چکا ہے۔ آج کیا ہو چکا ہے بھئی؟ الٹا ہو چکا ہے۔ پہلی سواوڑ میں لڑکی تو پھر منہ بگاڑ کر کے منہ بتاتے نہیں ہیں نا، اور لڑکا پیدا ہو تو خوشی خوشی دوستو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا تقسیم کرتے ہیں؟ پیڑے تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوئے تو جلیبی تقسیم کرتے ہیں۔ نہیں، آج سے ہم الٹا نہیں کریں گے، دونوں کے وقت کیا تقسیم کریں گے، ہے نا؟ خیر، تو ہم خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ بچی کا پیدا ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اولاد کو بیان کیا وہاں سب سے پہلے نمبر پر بیٹیوں کو بیان کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بھی آدمی اپنی بیٹی کا پیدا ہوتے ہی اچھا نام رکھے، کیسا نام رکھے بھئی؟ اچھا نام رکھے۔ اور آج زمانہ اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ ثانیہ کے نام کا برسات چلا ہے کہ بھئی ثانیہ کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنی بچی کا یہی نام رکھیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا نام بتاؤ، کہا کہ گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو۔ ہمارے بھاگل کے ایک ساتھی تھے، وہ قاری ہارون صاحب دامت برکاتہم کی بات نقل کر رہے تھے۔ کہا کہ ان کے خاندان کی ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی، قاری صاحب ہمارا یہ بھتریجو پیدا تھو سے تو ایوو نام بتاڑو کہ گومو کوئی نام نہ ہو۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ شیطان نام راکھو برو، شیطان کوئی نام نہ۔ تو دوستو یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی نام نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام حضرت حسین، اور ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت علی۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد محترم کے نام پر نام رکھا۔ حضرت زینب آپ کی بیٹی بھی ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے۔ تو یہ دوستو نام ہے، صحابیات کے نام ہے، اور ازواج مطہرات کے نام ہے نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں، بڑے بابرکت نام ہے نا۔ جتنی نسبت اچھی ہوگی، کہا کہ اس کے اثرات غیر محسوس طریقے سے آدمی کے اندر آتے ہیں۔ جتنا اچھا نام ہوگا اس کا اثر ذات پر پڑتا ہے۔ جلالین شریف یہ تفسیر کی ایک عربی میں کتاب ہے، اس کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے، کہا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے بھائی؟ 11۔ ان میں کے 4 چچا، ایک ہے امیر حمزہ اور ایک ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دوسرے ہیں ابو جہل اور ابو لہب۔ عبد المطلب نے ان 2 بھائیوں کا نام عبد مناف عبد العزا رکھا تھا، اور بعد میں ابو جہل ابو لہب ان کا لقب پڑ گیا۔ عبد مناف تو بدھ کے نام پر نام تھے،
اور حضرت عباس کا نام اور امیر حمزہ کا نام شروع سے حضرت عبد المطلب نے کیا رکھا؟ عباس ہی رکھا، حمزہ ہی رکھا، تو کہا کہ یہ ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی اور یہ بغیر ایمان کے رہے۔ دوستو یہ ہے نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے نا۔ ہمارے وہاں اشرف صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ شاہ رخ خان، اس کا معنی کہ بگڑا ہوا نام ہے، بگڑا ہوا نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اس کا کوئی معنی ہوتا ہوگا کہ نام تو صحیح لاؤ، نام اتنے سارے اچھے اچھے نام ہیں اور ہم ادھر ادھر کے ناموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ نہیں دوستو، ڈبل نام بھی ہوگا کوئی حرج نہیں، اچھا نام ہونا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ کسی کی 4 بیٹیاں ہو اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے، انہیں تہذیب سکھائے، انہیں نماز سکھائے، انہیں پردہ سکھائے اور انہیں حیا سکھائے اور انہیں کسی گھر میں رہنے کا طور و طریقہ بتائے۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سارے کام کیے اور پھر اچھے نیک خاوند سے اس کا نکاح کروا دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور جنت کے اندر آپ نے 2 انگلی کے اشارے کیے، بالکل کیسے؟ اس میں میرا پڑوسی بنے گا۔ اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 3 ہو تو؟ کہا کہ اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، 2 ہو تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، 1 ہو تو اس کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ہے نا ایک قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں ہی لڑکے دیتے ہیں، اور نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا تو بھی اس کی دعائیں کراتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یار ایک لڑکا بھی مل جاوے، بہنوں کا بھائی بھی مل جاوے، جو نعمت ہے اسی کی قدر کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے، ایک بیٹی بھی دیتے نہیں ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں اسے لڑکا بھی دیتے ہیں اور لڑکی بھی دیتے ہیں۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے اسے بانجھ بناتے ہیں، نہ لڑکا دیتے اور نہ لڑکی دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر، تو عزیز مصر کو کوئی اولاد نہیں تھی، تھا مالدار، کروڑ پتی، دولت پتی۔ کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو وہ دولت اس کو کاٹنے آتی ہے۔ وہ دولت کس کام کی جس کے گھر میں اولاد نہ ہو؟ تو پتہ چلا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے نا دوستو۔ اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ ان کی بہترین تربیت کرے، انہیں مدرسوں میں بھیج کر کے عالم دین بنائے، حافظ قرآن سے آراستہ کرے، حفظ قرآن سے آراستہ کرے۔ جتنا ماحول یہ علم والا بنتا جائے گا، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا اور خوب اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ دین کے پیچھے لگیں گے، ہمیں کیا ملے گا دوستو؟ دنیا تو اللہ نے مقدر کی طے رکھی ہے، جخمان کے قدموں میں آئے گی ہے نا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھا، سب کو اللہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ دین کے پیچھے ہم تنصر اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو دوستو اللہ ہماری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم دینی ماحول بنائیں گے۔ خیر، تو اس کو کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ کہنے لگا، ہو سکتا ہے 2 باتیں اس نے کہی کہ یار اس نے خرید لیا اور خرید کر کے اپنے گھر لے گیا، اور گھر کی جو مالکہ تھی، اس کی جو بیوی تھی، اس کو کہا کہ دیکھ اس کا خیال رکھنا، یہ عام غلاموں جیسا نہیں ہے، یہ عام نوکروں جیسا نہیں ہے، یہ تو بڑا انوکھا ہے، بڑا نورانی ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ جس فیکٹری کے اندر، جس معاشرے کے اندر اور جس جگہ بھی وہاں کوئی نیک اور دیندار ہو، نمازی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ عزیز مصر حضرت یوسف کا خوب خیال رکھتا تھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے کوئی بھاری کام مت لینا، اس کا خوب خیال رکھنا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس امت کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ اس دنیا کی تاریخ کے اندر، اس دنیا کے اتہاس میں 3 لوگ ایسے گزرے ہیں، 3 شخصیات ایسی گزری ہے کہ جن لوگوں نے آدمی کو پہچان لیا۔ دوستو کسی آدمی کا پہچاننا یہ بھی ایک فن ہے، ہر کوئی کسی آدمی کو، ہر انسان کسی دوسرے انسان کو پہچان نہیں پاتا ہے، تو پہچاننا یہ بھی ایک فن ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں
کہ 3 قسم کی شخصیات ایسی ہیں کہ جن لوگوں نے آدمی کو پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو مدین کے اندر رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے بکریوں کو پانی پلایا۔ لمبی تفصیل ہے، اس آیت پر پہنچیں گے تو وضاحت کریں گے۔ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اس بیٹی نے کہا کہ ابا وہ مسافر، وہ پردیسی بڑا نیک تھا، بڑا مضبوط تھا اور بڑا اچھا تھا، چنانچہ خدمت کے لیے تو اس قسم ہی کا آدمی ہونا چاہیے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے پہلی نظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بیٹیاں نصیب فرماوے۔ خیر، دوسرا ہے عزیز مصر۔ اس نے حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھتے ہی، جب آپ کی نیلامی ہو رہی تھی اور آپ کو بیچا جا رہا تھا، تو عزیز مصر نے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا، تاڑ لیا تھا، کہا کہ یہ مستقبل میں، فیوچر میں ہے نا، یہ بڑا بادشاہ بننے والا ہے۔ اس کی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا کہ نیکی کا اثر چہرے میں نمایاں ہوتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آئندہ کا، بھوشیہ کا، یہ تو بڑا بادشاہ بننے والا ہے، بڑا حاکم بننے والا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے عزیز مصر، جس نے حضرت یوسف کو ایک ہی نظر میں دیکھ کر کے پہچان لیا تھا۔ اور تیسرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں کو دیکھا، ان کے کارہائے نمایاں جو سر انجام دیے وہ دیکھے، چنانچہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت عمر ابن خطاب۔ سچ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ کون ہوتا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل، ایک ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، آنے والے ضرور ہے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، غلط بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ یوں کہے کہ اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، آنے والے ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، آنے والے ضرور ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی نظر میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ تو 3 شخصیات اس حدیث میں، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 3 شخصیات، اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، چوتھے نمبر پر بالسنا والے ہیں، چوتھے نمبر پر بالسنا والے ہیں۔ درس قرآن شروع کر کے گویا کہ آپ نے ایک علم دوست کا ثبوت دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اثرات ہماری نسلوں میں آئیں گے، ہماری اولادوں میں آئیں گے۔ بوخر ایک بستی ہے، وہاں ہمارے کھلی کے ایک ساتھی وہاں پڑھا رہے، تقریباً 3 ہفتوں سے وہاں بھی درس قرآن شروع کیا۔ الحمدللہ بدعتیوں کی بستی ہے، لوگ آ رہے ہیں جو تعلیم میں نہیں بیٹھے تو سب درس قرآن میں آ رہے ہیں، اور وہاں قرآن جہنم، جنت، جہنم، وعد، وعید ہے نا، بزرگوں کے حضرت صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات سن کر کے ماشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی شروع کی مجلس میں بتایا تھا، ننداسن کے اندر جو دعوت و تبلیغ میں تو کیا مسجد میں نہیں آتے تھے، وہ بھی تفسیر قرآن میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں جانے والے بن گئے۔ اور بعض ساتھی تو یہ کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب پتہ چلا کہ اللہ بھی ہے، اب خبر پڑی کہ اللہ بھی ہے۔ ایسی باتیں دوستو، قرآن کریم کی باتیں، قرآن کی باتیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیشہ یہ ہمارا درس قرآن چلتا رہے گا، اور قرآن کریم کی آخری آیت جب بھی جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم نے ننداسن میں معاشرے کے قبل سے جو سورہ نور ہے، سورہ مؤمنون ہے، وہ شروع کی۔ تو الحمدللہ معاشرے میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہے، اور لوگ آ کر کے مولانا حضرات سے، مفتی حضرات سے مسئلے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں۔ الحمدللہ شوق بڑھ رہا ہے نا۔ یہ مجلس ہماری بنتی چلتی رہے گی، ہر دیہات، ہر مسجد میں یہ نظام ہونا چاہیے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ حضرت چنانچہ عزیز مصر نے کہا
کہ بھئی اس کو اچھی طرح رکھنا اور اس کا پورا خیال رکھنا. ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد تو نہیں ہے، یہ ہم کو نفع دے گا، آج ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی ضروریات کا خیال کریں گے، یہ کل اٹھ کر کے ہم مر جائیں گے تو ہمارے جنازے کا کندھا تو کم سے کم دے گا. یا تو اولاد تو نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو ہم اس کو لے پالک بیٹا بنا لیں، جس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں دتک لینا، وہ ہم لے پالک منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ آگے چلتا رہے گا، ترقی اس کی ہوتی رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نوازیں گے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. کہاں حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، کہاں حضرت یوسف کی نیلامی ہو رہی ہے، حراجی ہو رہی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، ان کے قدم مصر میں جما دیے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی وسعت دی اور کافی اللہ نے انتظام کیا، ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیبی ایک نظام متحرک ہے، ان کے پیچھے غیبی نظام چلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھائیوں نے کیسا معاملہ کیا، کنویں میں ڈالے گئے، ان کی نیلامی ہوئی، اور آج تو بولو عزیز مصر کا جو بڑا محل ہے اس میں ٹہل رہے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا. آگے فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا سلیقہ دے، خوابوں کی تعبیر بتانے کا ہم علم دے، اور جھگڑوں کو نمٹنے کا، حکومت چلانے کا اللہ ان کو یہ ترتیب بتلانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو جب کوئی آدمی کہا کہ مکان گھر نہیں چلا سکتا وہ حکومت کیسے چلائے گا، جو محلے کا نظام نہیں چلا سکتا وہ حکومت کیسے چلائے گا. تو حکومت سیکھنے کے لیے جو حکومت والے ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا. اللہ نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ مصر کا حاکم بننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکل وہاں پہنچا دیا. کس کے؟ عزیز مصر کے گھر میں. دن رات دیکھو، شب و روز دیکھو، ان کا بولنا دیکھو، ان کا کہنا دیکھو، وہ کیسے چل رہے ہیں، کیسے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، کیسے آزادوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، وہ سارا تم کو دیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. بعد میں جا کر کے تم مصر کے بادشاہ بننے والے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک غیب ان کے پیچھے لگا دیا، اور الحمدللہ پورا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پیچھے لگا دیا. کہا کہ ہم تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے. ایسا ہی ہوا، جو خواب کی تعبیر بتا نہیں سکا وہ حضرت یوسف نے بتائی. وہ باتیں انشاءاللہ آگے آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ. کہا کہ اللہ کا معاملہ غالب ہو کر کی رہا. بھائیوں نے یوسف کو برباد کرنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا. چنانچہ فرمایا کہ اللہ کا حکم غالب ہی رہتے ہیں. اسی وجہ سے روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو تمام اسباب کو جمع فرما دیتے ہیں. تمام اسباب یک بعد دیگرے بنتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے دوستو ہمیں زیادہ اسباب کے پیچھے نہیں لگنا. ہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن پوری تگودو اور پوری کوشش اسباب ہی کے پیچھے لگا رہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اللہ کو ساتھ میں لینا پڑے گا، اوپر سے فیصلے کروانے پڑیں گے، دعا کر کے اللہ کو منانا پڑے گا. تو انشاءاللہ تھوڑا بھی سبب ہوگا، چھوٹے موٹے اسباب ہوں گے، اللہ تعالیٰ فوراً انتظام کر دے گا. اس لیے زیادہ اسباب کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اللہ کو منانے کے چکر میں رہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ لوگ دنیا کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں، دنیا ہی کے اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہے نا. شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. لگتا ہے علامہ اقبال کا بالسنا سے گزر ہوا ہے، اس لیے شوق ہے ماشاءاللہ، اشعار سننے کا بہت اچھا شوق ہے. تو اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہے الحمدللہ. اشعار دیکھیے کتنے زبردست علامہ اقبال نے اشعار کا ہے. گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ گناہوں سے بچنے میں فائدہ ہے کہ نیکی کرنے میں فائدہ ہے، آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، گناہوں کے پیچھے لگے جا رہے ہیں۔ دوستو، گناہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی آگ ہے جو ایمان کو بھی سلب کر لیتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں دوستو۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر چھوٹے موٹے خصوصاً بدنظری والے گناہوں سے ہم بچنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ، اکثر طبقہ وہ ہے بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتا ہے، اخروی زندگی کے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے بالکل بے خبر ہے، آخرت سے بالکل نابلد ہے، ناآشنا ہے۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے دوستو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالی ہمیں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کم لبثتم، کتنے دن ٹھہرے بھائی، بتاؤ کتنے دن ٹھہرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبثنا یومن، ایک دن ٹھہرے، نہیں لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ۔ اور ہم نے دنیا کو کتنا سمجھ لیا ہے نا، 60-70 سال کی زندگی، ابھی تو 40 سال میں تھک جاتے ہیں ہے نا، اب وہ زندگی، اب وہ خوراک نہیں رہے۔ اس لیے دوستو، ہم ایمان کے پیچھے، ایمان کو بنانے کی تگ و دو کرتے رہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی، عملی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے۔ انشاءاللہ یہی کوششیں بھی رحمت حق بہانہ می جوید، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ انشاءاللہ کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی تو ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوانی کی حد تک پہنچ گئے، 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور علم و حکمت کی باتیں بھی بتلائی اور اپنے خزانہ غیب سے علم وہبی کا ورود کر دیا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آج بھی اگر ہم گناہوں سے بچیں گے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ ہمیں علم دے گئے، اللہ ہمیں علم دیں گے اور علم کی باریکیوں تک ہم پہنچیں گے۔ آج ہم گناہوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے اس نعمت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ تو دوستو، جتنا گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں علم دے گا، حق اور باطل کے درمیان ہم فرق کو سمجھنے والے بن جائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کی جو لامحدود زندگی وہ بھی بہتر بنائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ دوستو، جو بھی نیکی کا کام ہو اس کو کر گزرے، آگے پیچھے نہ ہوئے۔ کیا ہوگا؟ ارے بھئی نیکی کا کام ہے، اگر ہم نے کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی کا پلایا تو کہا کہ نیکی اگ کر کے ہی رہتی ہے، نیکی کام آ کر کے ہی رہتی ہے، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں دوستو ضرور دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم بس اللہ ہی کی رضا کے لیے ہر کام کریں، ہے نا، دنیا کی مفاد کے پیچھے، لوگوں کے مفاد کے پیچھے لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، لوگ ہمیں تعاون کریں گے، 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ درس قرآن جو اس وقت شروع ہے، الحمدللہ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے میں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگتا۔ الحمدللہ چھوٹا موٹا کپڑوں کا کاروبار بھی شروع ہے، ایک جگہ درس، ایک خدمت انجام دے رہا ہوں، وہاں سے الحمدللہ سیر ہو کر کے مل رہا ہے۔ بس دوستو، آپ سے 1 روپے کا بھی سوال نہیں، اللہ نے پورا انتظام کر دیا ہے۔ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ قرآن کریم کو بیان کروں اور ہر جگہ ہر ساتھی، ہر طالب علم ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر لوگ ارادہ کرے کہ ہم اللہ کی عظمت کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کے گیت گائیں گے اور قرآن کریم کیا کہتا ہے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک انتظام کرے گا۔ چنانچہ قرآن سامنے ہے، مسجد میں کہہ رہا ہوں، کھلی سے ننداسن جاتے ہوئے کبھی بھی الحمدللہ کرایہ نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ ایک ٹھاکر ٹرک لے کر جا رہا تھا، زبردستی میں سب بیٹھو، اور پھر ننداسن مدرسے کے قریب اس نے گاڑی کھڑی رکھی، میں نے لو کرایہ تو کہا تھا میں بھگت جیوا مونسو تمہارا فرد کرایہ لے لو، تمہارا آشیرواد کافی سے۔ ایسے 7 جمعہ الحمدللہ ایسے بھی گئے کہ 1 روپے کا کرایہ ہوا
تو دوستو ہم نیکی کا کام کرتے جائیں گے، اللہ انتظام کرتا جائے گا، انتظام کرتا جائے گا۔ 13 سال شمع برانے میں ہو گئے، آج تک 1 روپیہ بڑھانے کی کبھی مدرسے نے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں حالات آئے، چنانچہ چھوٹا ہاتھی چلا کر کے کپڑا بیچ کر کے کاکوسی کے بازار میں منڈی میں نے کپڑا بھی بیچا ہے، الحمدللہ نظام چلایا ہے۔ خلی میں 2 سوم 4 کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اچانک میں سورت چلا گیا، وہاں کوئی کاروبار میں لگ گیا۔ ساتھیوں نے کہا مول صاحب کیا ہوا؟ وہاں کا سبب کے درجے میں کوئی نظام تو ارے ہم کو کہتے۔ میں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کی نصیحت کو میں نے پلے باندھ لیا ہے، نہ دل کا سوال نہ زبان کا سوال، نہ دل کا سوال نہ زبان کا سوال، الحمدللہ اس کا بہت اطمینان ہے۔ خیر اللہ تعالی ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی خاص بات یہ ہے، کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس محل کے اندر رہ رہے تھے وہ تھا عزیز مصر، اور عزیز مصر بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نامرد تھا اور اس سے کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی اور ظاہری اسباب جمع ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت؟ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے بتلایا تھا، کہا کہ بولو آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف میں جمع کر دی تھی۔ نوجوان تھے، ہٹے کٹے مشٹنڈے اور مضبوط ہو چکے تھے، ہر طرح کی چیزیں حضرت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی، لیکن اس کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کے دل میں خیالات پکنے، گندے خیالات پکنے شروع ہوئے اور ایک طرفہ محبت ہو گئی۔ حضرت یوسف کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے، چنانچہ وزیر سے مصر کی بیوی زلیخا، اس کے دل میں اور اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ خیالات، کیونکہ وہ تو سیٹ صاحب جہاں آتے تھے، مسٹر میاں جاتے تھے، آفس میں جاتے تھے، وہ گھر میں زیادہ توجہ دیتے نہیں تھے۔ دوستو ہم بھی گھر میں توجہ دیں گے۔ مفتی یحییٰ مستان دامت برکاتہم العالیہ نے احمد آباد کے کارگزاری بیان کی، چنانچہ حضرت کے پاس ایک عورت کا خط آیا، مفتی احمد خان پوری کے خلیفہ اجل ہے ماشاءاللہ، حضرت نے ہم کو سنایا، کہا کہ وہ آدمی گھر پر نہیں جاتا تھا، مسجد ہی میں پڑا رہتا تھا۔ اسی طرح ننداسن کی مدرسہ مسجد میں ایک آدمی وہاں مدرسے میں رہتا تھا، اور کہا کہ بھئی تمہارے اس کو میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ مطلب 4 بچے ہیں۔ اچھا کھانے والے کتنے ہیں؟ 4 بچے 2، ہم کتنے ہوئے؟ 6، اور ایک ابا بھی ہے، 7 جنے گھر میں ہیں۔ تو کہا کہ گزارے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ مول صاحب ساگر ہوٹل میں جاتا تھا، اب ان لوگوں نے مجھے نکال دیا، تو اب میں یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، تو کھانے کا انتظام تو اللہ دے گا۔ میں نے کہا کہ چاول کے کٹے پھینکے گا مسجد میں، تیل کا ڈبہ پھینکے گا مسجد میں، کریانہ ڈالے گا، اس کے لیے جانا پڑے گا، تو دوسرے دن وہ دکھا جلے، اور پھر اس کی ملاقات میں نماز پڑھنے آنے کا، اور دوسرے دن کاروبار میں لگو، اسباب تو اختیار کرو، پھر اللہ کے پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے کہا فقر یہ کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے، فقر فقیری یہ آدمی کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کریں گے۔ تو حضرت کے پاس خط آیا، کہا کہ ہمارے خاوند میاں بہت دین کا کام کرتے ہیں، گھر پر آتے ہیں کوئی بات نہیں، منہ چڑھا کر کے بیٹھتے ہیں، اور کہا کہ یار کچھ تو بات کر، دین کا کام بہت کرتے ہیں، ہمارے فرصت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کام کیا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غم تھا، کتنا درد تھا، ہے نا، امت کے لیے کتنا روئے ہیں، ہے نا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر دعا عطا فرمائی تھی، تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ رجسٹر دعا مانگ لی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی مانگی، حضرت بولو سب پیغمبروں نے مانگ لی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی نہیں، وہ بچا کر کے رکھی ہے۔ کہا کہ جب پوری امت کی طرف سے مسئلہ آئے گا اس وقت میں وہ رجسٹر دعا، امیر حمزہ کا قتل آپ کے سامنے تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید ہونا، آپ کے بیٹوں کا یکے بعد دیگرے چلے جانا، یہ سارے حالت، اور آپ پر مکہ کے ظالموں نے کیسا حال کیا، سب ایک بد دعا کر دیتے، سب کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ اور طائف کے میدان میں گئے، 2 پہاڑوں کے فرشتہ کہا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے آنے والا کون ہے؟ محمد بن قاسم، وہیں سے آئے تھے۔ تو دوستو یہ نیکی تو اگ کر کے ہی رہتی ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا، بات مضمون آگے نکل گیا۔ چنانچہ وہ کہا کہ یہ کوئی دین کا کام کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے۔ دوستو اللہ ہم کو جنگلوں میں نہیں ملے گا، اللہ تو اسی معاشرے میں
اسی بہن بھائیوں کے ساتھ معاشرے میں رہ کر کے ہم چلے پھریں گے، ایمان کی محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ملے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی چیزیں موجود تھی اور ایک طرفہ محبت ہو گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کی جال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عورتوں کی بھی جال چال ہے اور شیطان کی بھی جال چال ہے، اس کو سمجھو۔ شیطان کی جال چال جس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بتلایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان، کہ شیطان کی چال کیسی ہے بھائی؟ کمزور ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی شیطان ہم کو بہکائے تو یہ دعا پڑھ لو۔ دوسری دعا بتلائی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا۔ اور تیسرا ہے کہ 2 کل پچھلے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 معمولات کر لیں گے انشاءاللہ شیطان تو کیا جنات تک برا، ناپاک جنات تک ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر یہ شکایت مت کرنا دوستو، کریں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا بھی یاد کر لو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور 2 کل، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ تو شیطان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بتلایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کی چال کو کیا بتلایا، ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کی چالیں تو بڑی بھیانک ہے، تم عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہے، اس لیے کبھی چکر میں مت پھنسنا دوستو، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد، اللہ بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، ہے نا۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، محبوب حقیقی ہے، اور یہ سب محبوب مجازی ہے دوستو، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر کے ہم اس چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور ہر طرح کی دنیا ہماری کیا ہو جاتی ہے، دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے مکر کیا، وہ مکر کیا تھا اور کس انداز سے وہ مکر کر رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اجتماع کے بعد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو سازگار بنائے، جہاں کہیں بھی اجتماع کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، جو کوئی بھی ایمان والا وہاں پہنچے حقیقی تڑپ طلب کے ساتھ پہنچے، اور اسے عملی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سرور بناوے، مستقبل کا سہارا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔